بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکتا ہو، یعنی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ساری اخراجات اس بندے کے پاس موجود ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے عمرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، پیچھے جو اخراجات ہیں فیملی کے لیے ان کو بھی پورے کر سکتا ہے، تو اس صورت میں عمرہ کرنا اس شخص کے لیے وہ فرض ہوگا، واجب ہوگا یا سنت و نفل ہے؟ یعنی عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ عمرہ شریف کرنا یہ کیا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمرہ کے بارے میں فقہاء کرام کے 3 اقوال ہیں کہ بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہوتا ہے، اور بعض فقہاء کرام جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور فقہاء احناف کے نزدیک جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء احناف یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ نہ تو فرض ہوتا ہے نہ واجب، بلکہ یہ ایک نفل اور سنت عبادت ہے، لہٰذا اس کو فرض اور واجب نہیں قرار دیتے۔ اس بارے میں جو پہلا قول ہے کہ عمرہ کرنا یہ فرض ہے، اس کے متعلق یہ ایک روایت جو ہے الفقہ الاسلامی کے اندر یہ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وقال الشافعیۃ فی الازہر، یہ شافعیہ کے معروف قول کے مطابق، والحنابلہ اور حنابلہ کے معروف قول کے مطابق، العمرۃ فرض کالحج، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ فرض ہے حج کی طرح، یعنی ان کے نزدیک، یعنی حضرت سیدنا امام شافعی کے نزدیک، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک عمرہ کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیتے ہیں۔ آگے اس کی دلیل ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں لقولہ تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، تو ان کے نزدیک یہ جو اتمام یعنی پورا کرنے کا یہ جو امر ہے، یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ بمعنی فرض ہے، یعنی امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ عمرہ کے متعلق یہ جو امر آیا ہوا ہے اتمو، یہ امر کا صیغہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض کے معنی میں ہے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا جو اخراجات برداشت کر سکتا ہو اس کے لیے عمرہ کی ادائیگی کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت، یہ جن فقہا نے اس کو واجب قرار دیا ہے ان کے بارے میں یہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وقال الشافعی العمرۃ سنۃ، کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، یعنی یہاں ان کا ایک سنت ہونے کا بھی قول ذکر کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں لا نعلم احدا رخص فی ترکھا، کہ ہم کسی ایسے صاحب علم کو نہیں جانتے جس نے اس کے چھوڑنے کی رخصت دی ہو، ولیس فیہا شیء ثابت بانہا تطوع، اور کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ عمرہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، کہ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد وهو ضعیف لا تقوم بمثلہ الحجہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک سے بعض ایسی ضعیف روایات بیان کی گئی ہیں کہ اس درجے کی کسی روایت سے حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ آگے یہ فرماتے ہیں وقد بلغنا عن ابن عباس انہ کان یوجبھا، کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ عمرہ کے وجوب کا قول کرتے تھے، یعنی اس عبارت سے حضرت امام ترمذی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ فرض نہیں بلکہ واجب کا قول انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح عمرہ کے واجب ہونے میں جن فقہا کا اختلاف ہے وہ حضرت امام شافعی اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ عمرہ جو ہے وہ فرض، یعنی اگرچہ یہ امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین کا ذکر کرتے ہوئے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ وہ وجوب کے قائل تھے، یعنی ان فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں ان میں سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، یعنی یہ فرماتے تھے کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے
کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ کن کا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ دیگر فقہا نے اس عمرہ کرنے کو سنت قرار دیا ہے، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا نہ تو یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، لہٰذا اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دیتے۔ عمرہ کے نفلی عبادت ہونے میں، یعنی سنت اور نفل ہونے کے بارے میں جو ائمہ کے دلائل ہیں وہ اسی طرح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، تم عمرہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے جواب میں فرمایا خیر لک، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا اولا لک، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم عمرہ کرنا چاہو۔ تو اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک دوسری روایت جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے 931 نمبر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن العمرۃ اواجبۃ ہی، کہ حضور سے عمرہ کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ عمرہ کرنا واجب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا، کہ یہ عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، وان تعتمروا هو افضل، کہ اگر تم عمرہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے افضل ہے۔ تو اس حدیث پاک سے وہ کہا یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الحج مکتوب والعمرۃ تطوع، یعنی حج جو ہے وہ فرض ہے اور عمرہ کرنا یہ نفل ہے۔ اس روایت کو الفقہ الاسلامی کے اندر اسی طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اور ایک تیسری روایت بھی یہ موجود ہے کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کے قواعد اور اسلام کے جو شرعی اصول ہیں، جو ارکان ہیں، ان کا ذکر فرمایا تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر عمرے کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو اس سے بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ فرض یا واجب نہیں بلکہ یہ سنت اور نفل کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی نے اس کو فتاوی شامی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 پر بدائع الصنائع کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421 پر بھی یہ جو پوری عبارت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح فقہ الاسلامی کے اندر بھی ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2075 پر۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مذہب حنفی کی ظاہر الروایہ کی روح سے عمرہ سنت ہے، کیونکہ امام محمد نے اس کو واضح طور پر تطوع یعنی نفلی عبادت لکھا ہے، اور صاحب فتح القدیر علامہ کمال الدین ابن حمام کا ملان بھی اسی طرف ہے، یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ مذہب حنفی کی ظاہر روایہ کے مطابق یہ عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، اور دیگر جو فقہاء احناف نے انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وقت کے تعین کے بغیر زندگی میں ایک بار عمرہ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ واضح یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، البتہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے، یعنی بعض فقہاء احناف میں بھی یہ قول پایا جاتا ہے کہ فقہاء احناف بھی جو ہیں وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جوہرۃ النیرہ میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے بھی اس کو واجب کا درجہ دیا ہے، یعنی اس میں آپ اگر دیکھیں تو فقہاء احناف کے نزدیک بھی اس میں قول ہیں کہ بعض فقہاء نے جو ہے وہ اس کو سنت اور نفل قرار دیا ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو واجب بھی قرار دی۔ اسی طرح کہتے ہیں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ البحر الرائق میں علامہ علاء الدین اور اسی طرح ابو بکر کاسانی نے بدائع الصنائع میں اسے قول مختار قرار دیا ہے، یعنی یہ جو وجوب کا قول ہے ان فقہاء نے اس کو قول مختار قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حمام نے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ عمرہ کے واجب اور نفل ہونے کے بارے میں دلائل متعارض ہیں، لہٰذا جب وجوب ثابت نہ ہو تو محض رسول اللہ علیہ السلام کے فعل مبارک، صحابہ کرام اور تابعین کرام کے فعل سے اس کا سنت ہونا ہی ثابت ہوگا۔
یعنی اب اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا کہ بھائی جب وجوب کے دلائل جو ہیں وہ واضح نہیں ہو رہے، سنت اور واجب ہونے کے دلائل متعارض ہیں، تو لہٰذا کم از کم جو عمرہ شریف کا سنت ہونا یہ لازمی ثابت ہوگا۔ اسی طرح لہٰذا ہمارے نزدیک جو ہے وہ عمرہ شریف کرنا یہ اس کو سنت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ شریف بعض فقہا کے نزدیک کرنا یہ فرض ہے، بعض فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے۔ البتہ فقہائے احناف کے نزدیک جو اکثریت کا قول ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کرنا یہ بندے پر فرض واجب نہیں بلکہ یہ سنت اور نفل قرار دیا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔